فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي أن لولا هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد تسلم ما في وجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود خاتما لمن سبق والفاتح لمن غلب كالموئل الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المطهرين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زمان ہینا حاضر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی آدائهم وغاصر حقوقهم ومنکر فضائلهم ومصائبهم وولایتهم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. صلوات محمد اقبال. پھر بھی مجلس کی معراج پہ بلند ترین صلوات تلاوت فرمائیں. صلی اللہ. یہ جو پیچھے باپ بیٹھے ہیں بلا فصل کے ماننے والے ذرا آگے آ جائیں. آخری نشست ہے. درود پڑھتے ہوئے محمد و اہل بیت محمد پہ صلی اللہ. محمد اقبال ابتدائیہ دعا مانگتے ہیں. کل سے دعا نہیں صرف مصائب ہوں گے تو ابتدا میں آج دعا مانگتے ہیں. آل محمد کا کریم خالق اس جل قدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما. مجھ سمیت یکم سے لے کے اب تک جتنے سننے آئے مائیں بہنیں برادر عزیز مرویہ پشاور شیعہ سنی بھائیوں کے بچوں سے لے کے بزرگوں تک مولا جو دعائیں لے کے آئے صحت کی زر کی مال کی اولاد کی جان کی مالک کا بھر دعا جانتے ہیں ہر التجا جانتے ہیں ہر ایک دعا کو مستجاب فرما. اب بار الہ حق محمد و آل محمد کا صدقہ امام بارگاہ حاجی ملک رحمان کے منتظمین بانیان اشرا سادات و غیر سادات جس نے اپنی ڈیوٹی کو بھرپور طریقے سے ادا کیا مالک سب کو اجر کثیر عطا فرما. یہ عزائی سلسلہ کی نسلوں میں جاری فرما. بار الہ حق محمد و آل محمد کا صدقہ ایک مومن نے صبح دعا کے لیے کہا تھا مولا اسے صحت کلی عطا فرما. مل کے آمین کہنا یک زبان کہنا ہمارے پردے والے وارث کے ظہور میں تاجیل فرما. امام زمانہ کی ذات پہ بلند ترین صلوات پڑھی. صلی اللہ محمد ہے سرکار دستور کی جائے. آقازادی آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی حامیوں ناصر ہو. آیہ کریمہ سورہ معاہدہ آیت نمبر 55 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. یکم سے لے کے آج تک آج اس کا مجھے نتیجہ دینا ہے کیونکہ کل سے مسائل ہوں گے تو ولایت علی ابن ابی طالب جس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہم چل رہے تھے رمضان بھائی آج اس کا بڑا خوبصورت نتیجہ دینا ہے اور مجھے آگے بڑھنا ہے. اس سے پہلے ٹرانسلیٹ سن لیجئے کہ اللہ کہتا ہے میں اللہ ولی میرا رسول ولی اور وہ ولی جو حالت رقوع میں زکات دے. یعنی قرآن میں اتھینٹک شیعہ سنی بھائیوں 3 ولیوں کی ولایت کا اعلان فرمایا. پہلا اللہ ولی, دوسرا رسول ولی, تیسرا
دوسرا علی ولی. میرے صادق مولا نے فرمایا القاتل والمقتول کلاہم فی النار. قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. اللہ اکبر. خدا کی عزت. اس پہلے جملے سے ہی ولایت کا اثر آپ کے چہروں پہ نظر آ جائے گا. کیا مولا نے فرمایا القاتل والمقتول کلاہم فی النار, کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. مجمع میں بندہ بیٹھا تھا, کھڑا ہوا, کہ مولا یہ کیا فرما دیا, قاتل تو جہنمی ہے تو بیچارہ جو مقتول ہے وہ کیسے جہنمی؟ جواب میرا نہیں, زمانے کی حجت. گائلی والوں سر اٹھائیے گا. کہ مولا قاتل تو جہنمی ہے اور جو بیچارہ مقتول ہے وہ کیسے جہنمی ہے؟ امام نے فرمایا تو قاتل اور مقتول کسے سمجھ رہا ہے؟ اللہ اکبر. کہ تو قاتل اور مقتول, نتیجہ میں نے کہا میرے امام نے دینا ہے, تو قاتل اور مقتول کسے سمجھ رہا ہے؟ عرض کر کے کہتا ہے مولا آپ تعلیم فرما دیجئے. فرمایا سن, جو علی کی ولایت سے روکے وہ قاتل ہے اور جو رک جائے وہ مقتول. خدا کی کہا القاتل والمقتول کلاہم فی النار. جو علی کی ولایت سے روکے وہ قاتل ہے اور جو رک جائے وہ مقتول ہے. اتنا خوبصورت ترجمہ. تو اب اسی مولا سے جب پوچھا گیا نا, اس نے دوسرا جو سوال کیا بڑے خوبصورت انداز میں عطیہ کرنے چاہتا ہوں. کہتے ہیں مولا حق کیا ہے؟ اللہ سارے حق کے ماننے والے. ذرا ترتیب سے میں ولایت پہنچا دوں تو تمہیں سلام کرو, لیکن اس آیت سے پہلے توجہ فرمائیے گا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. بڑا خوبصورت ترجمہ کرنے لگا ہوں. یعنی کائنات آدم و عالم کے مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ نماز میں تم چہل پہل ذرا بھی غیر ایکٹیویٹی شو کرو تو اللہ کہتا ہے نماز باطل ہو گئی. ادھر علی نے خالی ایکٹیویٹی نہیں کی بلکہ انگوٹھی اتار کے ہی جبرائیل کو دی ہے. سر اٹھانا, انگوٹھی اتار کے ہی. سرکار آج ولایت کا پورے موضوع کا نتیجہ دینا میں نے اور امام کے فرمان سے دینا ہے. انگوٹھی ہی نکال کے اور جبرائیل کو دے دی, فقیر کو دے دی. قبلہ حضرت زیدی میری ملت کا بہت بڑا نام تھا, لاہور کے تھے, لیکن ایک جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں اور میں نے تمہارے سروں سے گزرنا ہے. اس نے قبلہ پھر نماز تو ٹوٹ گئی نا, چونکہ انگوٹھی جو دی. نتیجہ اتنا خوبصورت ہوگا کہ آج ولایت کے سب کے دروں پر دیوار بولیں گے. کب مولا نے جب انگوٹھی دی تو نماز تو ٹوٹ گئی. سرکار نے مسکرا کے فرمایا, اس نے کہا چلو تم بڑے بھائی ہم چھوٹے بھائی تمہاری ہی مان لیتے ہیں, لیکن ابھی جملہ سننا. کب قبلہ وہ کس طرح نماز ٹوٹ گئی؟ کہتے جی نماز ٹوٹ گئی. کہتے چلو میں تمہاری مان لیتا ہوں کہ نماز ٹوٹ گئی. تو پھر انہوں نے عدل میں فیصلہ کرنا کہ جس کی ٹوٹی ہوئی نماز پہ اللہ کی ولایت آئے 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 سر اٹھانا جو مرمی ہمیں خیرات لینے آیا ہے, کہ جس کی ٹوٹی ہوئی نماز پہ اللہ ولایت نازل کرتا ہے اس کی پوری نماز. اللہ اکبر. جس کی ٹوٹی ہوئی بات تمہارے جس کی ٹوٹی ہوئی نماز پہ اللہ ولایت نازل کرتا ہے اس کی کامل نماز کی معراج کیا ہوگی؟ خدا کی عزت کی قسم یہ ہے معراج عشق حسین ابن علی, معراج عشق علی ابن ابی طالب. لیکن جملہ سنیے گا, سوال فرمائیے گا. عبداللہ ابن مسعود مولا کے بڑے پاکیزہ صحابی کا مولا حق کیا ہے؟ امام نے فرمایا وہ جو سامنے رسول اللہ نے کہا وہ جو حجرہ ہے نا اس کا پردہ ہٹا تجھے حق نظر آ جائے. سر اٹھانا. ہماری آنکھوں میں کسی کے پردہ پڑا ہے تو وہ بھی ولایت علی کے صدقے ایسے اٹھے گا جیسے علموں والے کی خیرات آتی ہے. لیکن میرے ساتھ توجہ فرمائیے گا. کہا پردہ ہٹا تجھے نظر آ جائے گا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں دبے دبے پاؤں سے آگے گیا, حجرہ تھا, میں نے پردہ ہٹایا تو سامنے علی تھا. علی حق کی صدا بھی جملہ سننا کہ میں نے پردہ ہٹایا تو سامنے علی تھا. اور مولا دعا میں ایک لفظ کہہ رہے تھے, جانتے ہو کیا؟ سرکار کہہ رہے تھے یا اللہ تجھے نبی, علی کہہ رہے ہیں یا اللہ تجھے نبی کی نبوت کا واسطہ میرے ماننے والوں کو بخش دے. سننا, میرے ماننے والوں کو بخش دے. عبداللہ ابن مسعود کہتا ہے میں دبے دبے پاؤں سے اسی طرح واپس آیا. اب میں نے دیکھا تو رسول بھی مصلی پہ تھے. رسول بھی سننا, رسول بھی مصلی پہ تھے. عبداللہ ابن مسعود کہتا ہے میں نے دیکھا کہ رسول نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں اور رسول یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ
مائک مجھے وہ چھیڑ دیتے ہیں، پھر آج سیکنڈ مجلس ہے، لیکن پھر نتیجہ آپ نے سننا ہے اور مرویہ کے ہر غیر مند شیعہ سنی بھائیوں کو دینا ہے۔ ابھی ابراہیم کی میں نے مجلس میں صبح ذکر کیا کہ ابراہیم کی ہم نے یاد منوائی، تو جب ابراہیم کی یاد منوائی تو پھر حسین کی یاد منوانے کا بھی تو حق ہے نا۔ جملہ آپ کی نظر کر لو لیکن وہ آخری بندے تک علی اور علی ابن حسین پہ میں نے کہا ابراہیم کی یاد منوائی تو پھر حسین کی یاد منوانے کا بھی حق ہے۔ میں جملہ کہہ جاؤں گا، آپ سفر کریں گے۔ ابراہیم کی یاد کا منظر کیا ہے کہ کیا کبھی دمبے، کبھی بکرے، کبھی چھترے، تو پھر اب حسین کی یاد بھی تو ہونی چاہیے نا۔ ترجمہ آپ سے لے کے وہ مرویہ کے آخری بچے تک ممبر سے تمہیں سلام کرنا ہے۔ تو میں نے کہا میری جان پھر قانونی عدم تو یہی رکھو نا کہ ابراہیم کی یاد میں کبھی دمبے، کبھی بکرے، کبھی چھترے، اور حسین کی یاد میں کبھی علم، کبھی جھولے، کبھی سبیلے۔ یاد اسی معیار پہ قائم رکھو نا۔ اگر ابراہیم کی یاد منائی جا سکتی ہے تو جو وارث ابراہیم ہے، جو وارث ابراہیم ہے، اس کی یاد کا تقاضا کیوں نہیں؟ اور اس کی یاد کو منانے کے لیے آج ہر شیعہ سنی بھائی بیٹھا ہے نا۔ خدا کی عزت کرو، کل فضائل کا جملہ ایک جملہ پڑھتا چلوں، 9 کا دن تو کاؤنٹ ہو چکا ہے نا۔ آج سخی نے دیے بجھا کر پہچانا تھا کہ اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے۔ سر اٹھانا خدا کی عزت کی قسم، حسین دیے بجھا کے دوستیاں پرکھنے کا پرانا عادی ہے۔ نبی آمد یہ بات سے میرے وہ آخری جوان تک گھتے نگاہ تک جہاں ہاتھ اٹھائے میں تمہیں سلام کرنے لگا۔ سر اٹھانا یہ وہی ولایت ہے نا، آپ نے کہا اس سے بڑا جملہ تو پھر سنیے گا، یہ وہی ولایت ہے نا کہ جب سب کے دروازے کھلتے تھے مسجد نبوی میں، ولایت کے دروازے کھولنے لگاؤ، سب کے بھائی دروازے کھلتے تھے مسجد نبوی کے اندر، اب حکم الہی ہوا کہ سب کے بند کیجئے سوائے علی کے۔ ولایت سنتے ہیں یا سر اٹھانا، فضائل کی معراج ہے، حکم الہی ہوا سب کے، پشاور والوں نے بڑا پیار دیا مجھے، میں دعائیں دے کے جا رہا لیکن سننا، سب کے بند کیجئے سوائے علی کے۔ اب جن کے بند ہوئے صبح فجر سے پہلے رسول کا طواف شروع ہو گیا، سننا کہ یا رسول اللہ ہمارے بند کر دیے، علی کا کھول دیا، بھی سننا ہمارے بند کر دیے، علی کا کھول دیا۔ یہ چپ ہوا وہ بول پڑا کہ حبیب گھبراتا کیوں ہے، انہیں بتاتا کیوں نہیں کہ جس نے تمہارے بند کیے ہیں نا اسی نے علی کا کھولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ معیار تھا، جس نے تمہارے بند کیے ہیں، ولایت ابھی میں نے شروع کی ہے، اس نے علی کا کھولا ہے۔ اچھا رسول گئے، نماز پڑھائی، دوسرے دن پھر جمع غفیر، مجمع خاص و عام، یا رسول اللہ کچھ بات اطمینان قلب کو نہیں پہنچی، کچھ بات اوپر سے اندر نہیں آئی، کوئی اتھینٹک، یا رسول اللہ پھر تعلیم فرما دیجئے، یہ منطق کیا ہے؟ ہمارے میں نے جس گھر کا چولہا اور گھر علی بادشاہ کے لیے ہمیشہ کھلا ہے، جو شیعہ نیاز دلاتا ہے، جو سنی سبیلے لگاتا ہے، امام حسین ابن علی کے عشرے میں بڑا پیغام دے کے جا رہا ہوں، وہ بندہ سر اٹھائے کہ یا رسول اللہ ہمارے بند کر دیے علی۔ تمہیں بتانا ہے کہ امت اور آل محمد کا فرق کیا ہے، نور اور خارق کا فرق کیا ہے، تراب اور ابن تراب کا فرق کیا ہے، علی اور امت کا فرق کیا ہے۔ سر اٹھانا، یا رسول اللہ ہمارے بند کر دیے، علی کا کھول دیا، ہمارے بند کر دیے، علی کا کھول دیا۔ آمینہ کے چاند نے کہا سنو، وہ کہہ رہا ہے جس کی اولاد نے پیدا ہونا تھا ان کے بند کر دیے، اور جس کی اولاد نے نازل ہونا تھا اس کا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، میرا عشق خدا کا، جس کی اولاد نے پیدا ہونا تھا ان کے بند کر دیے، جس کی اولاد کے نازل ہونا تھا۔ یہ علم کے سائے میں کھڑا ہوں، گھر نہ جاؤں گا تو پڑھ لوں، مجھے کوئی بندہ کہ جی شیعہ ممبر پہ بیٹھ کے بڑھ کے مار کے چلا گیا، کیا بات ہوئی؟ بات علی اللہ کی قرآن میں 14 کے فرمان سے بھائیوں بات ہے ہی نہیں۔ خدا کی پڑھو جملہ، پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہے، بڑا میری نظر ہے ہر بندے کے بجے، پڑھو سرکار جملہ، اگر ابراہیم کا گنبہ
خدا کی عدل ہے. ہم ماننے میں آئے تو تمبے کو عرشی مان لیتے ہیں. ایک مل کے صلوات تلاوت فرمائے محمد محمد. یہ میں نے اس دن میں حدیث تلاوت فرمائی اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا. یہ کل کے کل محمد ہیں, یہ کل کے کل نور ہیں, یہ کل کے کل عالمین کے سردار ہیں. سردار اور کمی کبھی برابر نہیں ہوتے. سر اٹھانا خدا کی عزت کی قسم, سردار اور کمی کبھی برابر نہیں ہوتے. حسین نے یہ درس کربلا میں سکھایا تھا کہ اور زمانہ دیکھے, آج نیزے ہار گئے سارے جیت گئے, آج دریا ہار گئے پیاسے جیت گئے, آج قرب ہار گئے خیمے جیت گئے, آج ظلم ہار گئے حق جیت گئے, آج یزید ہار گئے حسین جیت گئے. بسم اللہ. خدا کی عزت, یہ حسین نے کربلا میں ثابت کیا. یہ جو آپ کے اذہان میں بچوں کے ماشاءاللہ مربیہ کے بچوں کی زبان پہ علی حد اور نعرے صداوہ اشرا میرا مکمل ہو گیا, لیکن ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں آپ کی پکیزہ. یہ جتنے جوان بزرگ بیٹھے ہیں نا, یہ اپنی والدہ اطہر کے شیر پاک کو سلام کریں کہ انہوں نے ولایت کے نشے کو تمہیں پلایا ہے. اللہ اکبر, سر اٹھانا. خدا کی اپنی والدہ اقدس کے قدم جا کے چومو کہ انہوں نے شیر اطہر میں تمہیں ولائے علی ابن ابی طالب پلائی ہے. پتہ ہے ماں کا تقدس کیا ہے؟ تبلیغ کا جملہ پڑھوں, سخی نے فرمایا جہاں بھی شادی کرنے جانا, بڑے مضبوط جملہ کہا سرکار, جہاں بھی شادی کرنے جانا یہ نہ دیکھنا کہ میری بیوی کیسی ہے, بلکہ یہ دیکھنا کہ میرے بچوں کی ماں کیسی. ساری اٹھانا امام کی فکر سے آغاز کیا سرکار کہ یہ نہ دیکھنا, پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کہ میری بیوی کیسی ہے, یہ دیکھنا کہ میرے بچوں کی ماں کیسی ہے. میں نے بڑا کتابوں میں مختصر ہوا, پھر عبرہ مندی کھولی, عوامل کھولی, ہدایہ کھولی, گرامر کھولی, سبدیہ کھولی, علم نا علم صرف, بڑے علوم کو مطالعہ کیا کہ کیا منطق ہے. میرے مولا نے کیوں کہا کہ یہ دیکھنا, یہ نہ دیکھنا بیوی کیسی ہے, یہ دیکھنا کہ میرے بچوں کی ماں کیسی ہے. علی بھائی یہ بات مجھے کربلا میں پتا چلی کہ ماں ہندہ ہو تو بیٹا یزید بنتا ہے, ماں زہرا ہو تو بیٹا حسین. بات پہنچ رہی میرے سننے والوں, ماں ہندہ ہو تو بیٹا یزید بنتا ہے, ماں زہرا ہو تو بیٹا حسین بنتا ہے. یہ ڈفرنس ذہن میں رہے. اتنا سرکار نے فرمایا کہ ماں کا شجروں پہ اثر ہوتا ہے, اور شجرے بھی وہ جس میں علی ہو. میں آج ولایت کی تجلیاں پھینک رہا ہوں خدا کی عزت کی قسم, شجرہ بھی وہ جس میں علی ہو. یاد رکھنا میرے شیعہ سنی بھائیوں, آج کی سب سے قیمتی چیز کا نام ہے علی. دنیا تم سے جتنی مرضی علی چرانے کی کوشش دے, سر دے دینا علی نہ دینا, گھر دے دینا علی نہ دینا, گھر دے دینا علی نہ دینا, کیونکہ علی ہمیں رسول نے کسی مکان میں نہیں دیا بلکہ غدیر کے میدان میں. جو چھپا کے دی جائے وہ بات چھپنے والی ہوتی ہے, جو بتا کے دی جائے وہ قیامت تک کے لیے ہوتی ہے. علی نبی کی نبوت اور علی کی ولایت قیامت تک کے لیے ہے. خدا کی عزت کی قسم, میں نے پہلے کہا ولایت علی کوئی مستحب یا اس طرح کا عمل نہیں, واجب نہیں ہو جب ہے علی کی ولایت. میں حسین ابن علی کے کہہ رہا ہوں, ولایت علی واجب نہیں ہو جب ہے. خدا کی عزت کی قسم, آپ ہسٹوریکل, میں تب سے قرآن پڑھتا ہے لیکن آج مجھے فیصلہ کرنا ہے.
میرے ابھی کہا کہ شجروں میں علی بولتا ہے، نسلوں میں علی بولتا ہے. جانتے سرکار کیوں؟ بڑا تاریخی جملہ دیا کرنے لگا. میرے شیعہ سنی بھائیوں، ولایت علی اس جلیل القدر انعام کا نام ہے کہ یاد رکھنا علی ولی اللہ شجرے سے نکال بھی دیتا ہے. علی ولی اللہ بھی سننا، علی ولی اللہ شجرے سے نکال بھی دیتا ہے، علی ولی اللہ شجرے میں ڈھال بھی دیتا ہے. نو کے بیٹے نے انکار نبوت کیا، اللہ نے شجرے سے نکال دیا. محمد بن نبی بکر نے اقرار علی کیا، اللہ نے شجرے شجرے سے نکال بھی دیتا ہے، علی ولی اللہ شجرے میں ڈال بھی دیتا ہے. محمد بن نبی بکر کی جوتیوں کی خاک زاہد عباس حیدری کے لیے نجف کا ظلمہ کہ سرکار نے کہا یہ میرا بیٹا میرا فرزند ہے. ایک علی کی ولایت کا یہ اثر ہے. ایک مل کے صلوات اللہ علیہ وسلم. ہم تو اتنا خدا کی عزت کی قسم میرے شیعہ سنی بھائیوں تقدس کرتے ہیں. ہم نے وائلیشن کے لیے ممبر لیا ہی نہیں، ہم نے تو ممبر لیا ہی اپنی نسل کو علی بتانے کے لیے ہے. خدا کی عزت ہم کہیں ادھر ادھر ایکسیڈنٹ کیوں کرتے پھرے؟ اب ہمارے پاس علی کے سوا بات ہی کوئی نہیں ہے. کیونکہ پیغمبر پہ جس کی بات غدیر میں جس کی بات پیغمبر کرے اسی کی بات ہر ممبر پہ ہونی چاہیے نا. کیونکہ ممبر کل بھی علی کا حق تھا. میں نے ابھی در کی بات کی نا کہ سب کے دروازے بند کر دیے سوائے علی کے. اہل بیت کے لیے نبوت اہل بیت و رسالت ہے. حدیث قصہ پڑھے نا یہ مادن رسالت ہے اللہ کہتا ہے. اچھا لیکن ایک جملہ سنتے جائیے گا. اب اسی در کا نوکر ہے سلمان. اس دن میں نے کلندر پڑھا تھا، اب کلندر کا بھی کلندر پڑھنے لگا. سر اٹھانا کلندر کے سردار کو سلمان کہتے ہیں. ولایت علی تو بڑا اونچا مقام ہے، کلندر کے سردار کو سلمان کہتے ہیں. سر اٹھائیے گا جناب کلندر کے سلطان کو. اب دیکھیے گا ایک کائنات کو درس دیا جناب سلمان نے، اور وہ درس پتہ کون سا تھا؟ وہ درس یہ تھا کہ صبح سارا زمانہ بھاگتا ہوا جاتا تھا مسجد نبوی کی طرف، اور اکیلا سلمان تھا. میں نے بندے بھی پڑھے اور چہرے بھی. اکیلا سلمان تھا جو مسجد سے پہلے جاتا تھا زہرا کے در کی. آل محمد کے جانے والوں شیعہ سنی بھائیوں، اس گھر کا تعلق کروانے لگا سلمان محمدی. سر اٹھانا سرکار اکیلا سلمان تھا جو نماز سے مسجد سے پہلے سلامی کرنے آتا تھا سیدہ کے در کی طرف. اب پھر سلمان ایک روز صبح اٹھا، تاریخ نے منظر دکھایا، سلمان پھر گیا واپس آنے لگا. امت نے گھیراؤ کیا، سلمان تو نے کیا منطق کی دکان کھول رکھی ہے، ذرا ہمیں بھی تو بتا. تو مسجد سے پہلے سیدہ کے میں بندہ دیکھ رہا ہوں جو علی سنے ہے. تو مسجد سے پہلے سیدہ کے گھر کی طرف، تو مسجد سے پہلے سیدہ کے در کی طرف، تو مسجد کے پہلے سیدہ کے در کی طرف علی کے بدن کو چلا لایا. مسلمان سے سلمان ہوا تھا نا، اب سلمان سے لال ہو گیا. بندے کی طرف دیکھ کر اگر سننا چاہتا ہے تو پھر سن، ان پہ وہی راضی ہوتا ہے جن پہ یہ راضی. اللہ اکبر اللہ اکبر. سر اٹھائیے گا کہ ان پہ وہی راضی ہوتا ہے جن پہ یہ راضی ہو. اچھا پھر آیا سلمان واپس، عقیدہ مجھے پڑھنا ہے خدا کے لیے. سر اٹھائیے گا. پھر آیا واپس. پھر اگلے دن سلمان کوئی اتھینٹک آنسر نہیں، بڑا مختصر جواب. سلمان نے کہا کل کے یتیموں جواب ہوتا ہی وہ ہے جو قلیل الکلام ہو کثیر المعنی ہو. اللہ اکبر. سر اٹھائیے گا. سلمان کوئی بات ہضم نہیں ہوئی، ذرا کلیئر کر کے بتائیں، واضح کر کے بتائیں، کھول کے بتائیں. نہ کھول کے تو رسول نے بتا دیا تھا غدیر میں. سر اٹھانا جو ہاتھ علی کی نالین کو سلام کرنے اٹھا ہے، لیکن لفظ پڑھنے لگو سلمان بتا سلمان بتا. اب سلمان نے کہا اچھا کل آنا سب کو بتاؤں گا. کل آنا. اب جب کل آنا کہا تو یقیناً رسول نے کہنا تھا اور سلمان نے بتانا تھا. سر اٹھائیے گا.
میں سلمان حاضر ہوئے کہ مولا بڑا تنگ کیا ہوا ہے لوگوں نے، کہتے ہیں میں تو آتا ہوں عقیدت کے لیے، کہتے ہیں سلمان کیا عجب منظر کی دکان کھول رکھی ہے، تو مسجد سے پہلے جا کر سید میں نے بندہ دیکھنا ہے جو سلمان کی طرح خیرات علی سے آج لے گا، تو اس سے چاہتا ہے پہلے سیدہ کے در کی طرف لوگ جاتے ہیں مسجد کی طرف کہ سلمان آج ان سے جا کے پوچھنا جواب تمہیں خود عطا ہوں گے، آیا چلو چلو یہ پیغمبر نے کہا، سلمان آیا امت میں گھیراؤ شروع کیا، فضائل کی معراج ہوگی مرویہ امام بارگاہ حاجی ملک رحمان میں سننا، سلمان آیا امت نے گھیراؤ شروع کیا، سلمان آج بتا کے جائے گا، سلمان نے کہا آج بتانے ہی تو آیا ہوں، ساتھ اٹھانا بتیا والوں آج بتانے ہی تو آیا ہوں، کہ سلمان کیا بات ہے، کہا یہ در سدرۃ المنتہا سے بھی آگے ہے، ابھی سننا یہ در مبین سدرۃ المنتہا سے بھی آگے، بندوں نے کہا سلمان تو نے کیا کہہ دیا، در سدرۃ المنتہا سے آگے، وہ کیسے علی کا سلمان جلال میں آیا، کہ تم بتاؤ سدرہ کسے کہتے ہیں، بندہ دیکھنا جو ولایت میں آیا ہے، کائنات کے قاریوں نے مولویوں نے حافظوں نے قرآن کھولنے شروع کر دیے، اور ہر ایک کہہ رہا تھا سدرہ اسے کہتے ہیں جہاں جبریل رک جائے محمد گزر جائے، جہاں جبریل رک جائے محمد گزر جائے، اتنا کہنا تھا، سلمان نے کہا تم رک جاؤ میں رک جاؤ، وقت رک جائے رات رک جائے کائنات رک جائے، سلمان کا جملہ سماعت فرمائے، بس یہی فرق ہے تمہارے عقیدے اور میرے عقیدے میں، بس یہی فرق ہے تمہاری سدرہ اور میری سدرہ میں، جہاں جبریل رکے وہ تمہاری سدرہ ہے، اور جہاں محمد رکے وہ ہماری سدرہ۔ جناب سیدہ خدا کی قسم انصاف نہیں ہوا، اب ہوگا انصاف، میرا کلام نہیں ہے، شوکت را شکر کا کلام ہے، یہ منظر ہے، ڈیوٹی دے رہا ہوں، پورے سال انتظار کرتا ہوں، خیرات میں یہ دن مانگتا ہوں، ڈیوٹی دے رہا ہوں، نام لکھانا ہے بس، میرا نہیں، میرے چلو باتیں ساری چھوڑ دیں، خورشید کہتا ہوں، کون؟ خورشید کسے؟ شوکت را شوکت، اسے میں خورشید کہتا ہوں، خورشید کہتے ہیں چاند کو، سنو بحر عرفان نے ملا، تھوڑا تھوڑا کیا، بسم اللہ سرکار، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، پھر کرتا ہوں، بحر عرفان نے ملا اور بھی گہرا کر دے، جو خوف کرنے والے ہیں ان سے میرا کلام ہے، باقی سب مہمان ہیں، بحر عرفان نے ملا اور بھی گہرا کر دے، من کی جاگیر پہ ایقان کا پہرا کر دے، اور اے خدا تو نے دی ہے نا یہ زبان علی کہنے کو، اے خدا تو نے دی ہے نا یہ زبان علی کہنے کو، اور جو علی سن نہیں سکتا اسے بہرا کر دے۔ اب دونوں ہاتھ بلند کر کے ایک ہی نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر اس لیے کہ اس تکبیر کو بچانے کے لیے حسین نے بہنوں کی چادر دی، خدا کو بچایا حسین نے، توحید کو بچایا ہے، وہ مذاق نہیں تھا ایک دم سے آئے حسین قتل ہو گئے، نہیں، اس کے پیچھے بہت بڑا پراپرگنڈا ہے، پھر کبھی سے اس سے پہلے خالی کرنا، نعرہ تکبیر، ہمارے خود والوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اسے کہتے ہیں منظوری والی مجلس، اسے کہتے ہیں خدا ان کے گھر والے کو آباد رکھے جو ایسا گلستان سجاتے ہیں، خدا کی قسم ایسا گلستان پیسوں پر بھی نہیں بنتا، عقیدت سے بنتا ہے، پھر مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میرے مدنی بھائیوں میٹھے بھائیوں مل کے بولو نعرہ رسالت، پائے کا مزہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، سبحان اللہ، آقا زادی ایک مل کے صلوات تلاوت فرمائے محمد تقریر پڑھتے آگے آ جائیں تاکہ پچھلے بیٹھنے والوں کو آسانی ہو سکے، مل کے جھلک کے بھی صلوات پڑھتے ہیں، ایک قدم آگے آ جائیں، پر محمد والے محمد صلوات، محمد والے محمد، خدا کی عزت کی قسم یہ ہے علی سننے کا لطف،
میں نے کل بھی کہا تھا آپ کی عقیدت کو سلام، جتنے بھائی جذبہ محبت اہل بیت میں آوازیں اٹھاتے ہیں، یہ آوازیں خود نہیں بلند ہوتی، یہ علی کرتے ہیں، آئے آئے یہ علی کرتے ہیں۔ اب آپ کو کروں آپ سے لے کے آخری بندے تک، میں اکثر کہتا ہوں اپنے مرشد کا نام کسی بھی میدان میں آہستہ وہ لیتا ہے جس کے مرشد نے اسے کسی بھی میدان میں شرمندہ کیا۔ لاپتہ ملا ہے، لاپتہ نہیں۔ بات اسی کو سمجھ آتی ہے جس کی عقیدے کا ایکسیڈنٹ نہ ہو۔ سنو جملہ ہے جس کے عقیدے کا، کیونکہ علی معراج کا نام ہے، نبی معراج کا نام ہے، تو معراج کرنی ہو تو پرواز شباز سے لینی پڑتی ہے۔ لیکن مجھے جملہ ہدیہ کرنا ہے، خدا کے لیے سر اٹھائیے گا۔ اپنے بچوں کے لیے یہ جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں، جو میری نوجوان نسل کے بچے ہیں، نیو جنریشن ہے، جنہوں نے بتانا ہے کہ علی حق ہے، جو ہماری عزاداری کا ورثہ ہے۔ آپ پہلی پریپ سے شروع ہو جائیں نا، آہستہ آہستہ کلاسز بڑھتی جائیں گی، پی ایچ ڈی کا سیمسٹر، جتنے آپ کوئی بھی قانون دان ہے، سائنس دان ہے، جو بھی پڑھ رہا ہے، اسے اسکول میں یہ سبق پڑھایا جاتا ہے فرض کے طور پہ کہ جو ملک کا محسن ہو اس کے بارے میں بتایا جائے۔ اسی طرح سرکار بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، تو آپ نے ان کی سیرت پہ اگر خط لکھنا ہو تمہارے چہرے کھل جائیں گے، ان کی سیرت پہ اگر خط لکھنا ہو نا تو اسکول کلاسز میں شیعہ سنی بھائیوں بچوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے، یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ قائد اعظم، سیرت پہ خط شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ قائد اعظم، میں نے خط ہی پڑھنا اور تمہیں سلام کر دینا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ 25 دسمبر کو کراچی کے شہر پوجا جناح، میں نے فضول بات کبھی ممبر سے کی، نتیجہ اتنا خوبصورت ہوگا در و دیوار بھی بھولیں گے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ 25 دسمبر کو پوجا جناح کے گھر کراچی میں پیدا ہوئے، اعلیٰ ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی، اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر چلے گئے۔ آپ علامہ اقبال کر لیں تو وہی اسی طرح ہوگا کہ سیالکوٹ کے شہر میں شیخ نور محمد دین کے گھر پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی، اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر چلے گئے، لندن چلے گئے، باہر کے ملک چلے گئے۔ سرکار مجھے یہ بتانا ہے کہ سننا، یعنی اس قاعدے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جس کی بھی سیرت لکھنی ہو، جس کا بھی خط لکھنا ہو، 3 چیزیں بتانی پڑتی ہے۔ میں مجلس پورا اشرا پڑھ جاؤں گا، اس لحظے میں سر اٹھانا۔ جس کی بھی سیرت لکھنی ہو، جس کا بھی لیٹر لکھنا ہو، میرے بچوں جس کا بھی خط لکھنا ہو، 3 چیزیں بتانی پڑتی ہیں۔ کون کون سی؟ وہ آیا کہاں تھا، اس کا باپ کون تھا، اس نے تعلیم کا ابھی نہیں پہنچے گی۔ نتیجے پہ تم جانو اور علی جانے۔ 3 چیزیں سرکار بتانی پڑتی ہیں۔ کون کون سی؟ وہ آیا کہاں تھا، اس کا باپ کون تھا، اس نے تعلیم کہاں سے حاصل کی۔ پھر کہہ رہا ہوں، وہ آیا کہاں تھا، اس کا باپ کون تھا، اس نے تعلیم کہاں سے حاصل کی۔ پھر کہہ رہا ہوں، وہ آیا کہاں تھا، اس کا باپ کون تھا، اس نے تعلیم کہاں سے حاصل کی۔ حیدر تیری برابری کا کہاں سے ملے، جس کی سیرت پہ خط شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب جو کہ
सलातो तीन चीजें बतानी। वो आया कहाँ? उसका बाप कौन था? उसने तालीम कहां से हासिल की? तो जिसके तारुफ का पहला बाप ही अबू तालिब हो। अल्लाह अकबर, खुदा की इज्जत कसम, हमने कभी किसी को मिंबर से काफिर नहीं कहा। हमने हमेशा मिंबर से दुआएं दी हैं, क्योंकि जिसके घर में जो हो वो वही देता है। हमारे घर में गुल्ले ईमान था, हमने सबको ईमान ही दिया है। एक मिलके सलावत फरमाए। हमारे घर में गुल्ले ईमान था, हमने सबको ईमान दिया है। ईमान की दौलत दी है, विलायत दी है, ला इलाहा इल्लल्लाह का दर्स दिया है, मोहम्मद, और हमने बताया है कि जिसकी ला इलाह को बचाए उसे हुसैन कहते हैं। जिसकी ला इलाह को बचाए उसे हुसैन कहते हैं। क्योंकि सखी ने देख के कहा था ना, जब ये सारे आगे आए मजमे में, तो सखी ने कहा क्या करते आया है? कहा आपकी बैयत चाहता है। ये तो सब सुना है ना सबसे कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत क्या करे। लेकिन सरकार को जब जलाल आया ना अली के अली बेटे को, बड़ू फिक्रा। अब इमाम ने यूं देखा, इसके जितने साथी थे, इमाम ने देख के फरमाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी आए हो बैयत मांगने, सर पे कुरान रख के पूछो क्या इनमें किसी में भी अली का खून है? अल्लाह अकबर, सर उठाना, क्या इनमें से किसी में भी अली का खून है? का नहीं। अली का खून है? का नहीं। अली का खून है? का नहीं। फिर वो अल्लमा आदम अलअस्माअ कुल्लहा सुम्मा रज़अहुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी हाउला इन कुंतुम सादिकीन क़ालू सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंता अलीमुल हकीम। सूरह बकरा को कहां लेके जाओगे जिसकी आयत ये कहती है, इसकी अगली आयत पढ़ो तो अशरा चाहिए फिर दोबारा से, लेकिन एक बात मरवी हाँ में हदिया करके जाने लगा है। अल्लाह ने जब शैतान को कहा तू उसे क्यों नहीं झुका, क्या तू आलीन में से हो गया? सर उठाना, तू उसे क्यों नहीं झुका, क्या तू आलीन में से हो गया? तो जिसका बाप अली आदम की बैयत ना करे, उसका लाल किसी आदमी की है। क्या तू आलीन में से हो गया? क्यों बैयत नहीं की? क्योंकि ये अनवारे इलाहिया है, अन्ना वाली मिन नूर वाही। मैं हर बात के साथ सरकार और हदीस इसलिए पढ़ता हूँ ताकि मेरी कौम का हक है, इन्हें मिसलीड ना किया जाए, इन्हें मिसगाइड ना किया जाए कि ये आले मोहम्मद अनवारे इलाहिया है, यानी ये वो तजलियां हैं जो गिरने जमीन पे पहुंचती गई तो खुदा नजर आता गया। एक मिल के सलावत तिलावत फरमाएं। तो मुझे आज पढ़ना चूंकि फजाइल जुमला में करीब हुआ, इतना करीब हुआ आपसे कि बिल्कुल हम सफर हो गया। आपने इतना खूबसूरत इस्तकबाल किया, काट दी वो ठाटे मारता वो समंदर, किसी को कहने का मोहताज नहीं कि अली सुनने आए हैं। याद रखना, ना हुसैन मौसमों का मोहताज है, ना हुसैन सर्दी का मोहताज है, ना हुसैन गर्मी का मोहताज है, क्योंकि मौसम बाद में बने, हुसैन पहले था। मौसम बाद में बने, हुसैन पहले था। हुसैन का आज़ादार कल भी जिंदाबाद था, हुसैन का आज़ादार आज भी जिंदाबाद है। इन्होंने हवाओं पे भी आज़ादारी की, इन्होंने आग पे भी आज़ादारी की, इन्होंने पानी पे भी आज़ादारी की, इन्होंने तौरात पे भी आज़ादारी की। यानी ये ज़माने को दस दे रहे हैं कि हुसैन ने कहा मेरे अल्लाह याद रखना, हर दौर में, फिर कह रहा हूं, हर दौर में इस्लाम को गाजी देगी मेरी मजलिस, तेरे मस्जिद को नवाज़े दे। अल्लाह, हर दौर में इस्लाम को गाजी देगी मेरी मजलिस, तेरे मस्जिद को नवाजी देगी। ये इमाम का लो, मैंने खुतबा संभाला हुआ था, पढ़ा है नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन मरवीहा में आज पढ़ने लगा हूँ। अली की बोलती हुई नहजुल बलागा का हाय हाय अल्लाह होकर जनाब ज़ैनब आलिया का मैंने आपने क्या विलायत करी? पूछते हैं ना अली की बेटी से कि अली क्या है? का फिक्रा आ गई, लेकिन मेराज हो गई। खुदा पूछे ना क्या है? तो जानते हो बीबी ने तारुफ कराया था और क्या कहा था यजीद को, सुन यजीद,
بڑے خوبصورت چہرے کھلے ہوئے ہیں، بالکل آپ کی نظریں میری طرف ہیں اور میری آپ کی طرف، اور بلا وصف میں جملہ عطیہ کر رہا ہوں، سنی یزید عصمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر۔ اتنا لفظ خوبصورت آپ نے استقبال کیا کہ ممبر سے سلام کہہ رہا ہوں، فکرے میرے نہیں جناب عالیہ کے، زینب عالیہ کے، میرے بچوں سر اٹھا گا، کیا کہا؟ عصمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر۔ اگلا فکرہ نہیں توجہ تھا، بی بی نے کہا عصمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر، تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو کھاتا امام زمانہ کا سب کے اب حق ادا کرنا، کہا عصمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر، تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر۔ پھر فرماتے ہیں تخریب تیرا عزم وہ تعمیر کا پیکر، تو نجس سراپا ہے وہ تطہیر کا۔ نتیجہ میں نے دینا ہے، علی کی بیٹی نے شجرے بتائے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم شجرے بتائے گا، سن یزید عصمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر، تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر، تخریب تیرا عزم وہ تعمیر کا پیکر، تو نجس 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 سراپا ہے وہ تطہیر کا پیکر۔ علی کی بیٹی کے لیے سن، تو جسموں کا حاکم ہے وہ ذہنوں کا ولی ہے، تو معاویہ زادہ ہے وہ حسین ابن علی۔ سردار کلندر کلندر پہ جملہ سنتے جاؤ، بندہ مرتضی علی حسن کے سگے کوئے شیر یزدانہ، میں جملہ پڑھوں گا شہباز کی پرواز نہ آئے، ملکہ لاہور نے خیراتی نہیں دی، لیکن علی والو سر اٹھانا، جس کا بخت جاگے اسے سکندر کہتے ہیں، اور جس کا عشق جاگے اسے کلندر۔ جس کا وقت جاگے اسے سکندر کہتے ہیں، اسے کلندر کہتے ہیں۔ ایک مل کے سلامات لاؤ، فرمائے محمد۔ آگزادی آپ کو سلامت ہے۔ اتنا خوبصورت فضائل، اتنا خوبصورت فضائل، جناب سیدہ یہ رزق علم ولایت آپ کی نسلوں میں بھی جاری رہے۔ ممبر حسین ابن علی سے دعائیں لے کے جا رہا ہوں، لیکن آج مجھے مسائل پڑھنا ہے کیونکہ راتیں قریب ہیں، فضائل میری آخر نشست تھی، آپ نے اتنا خوبصورت ادا کیا، یکم سے لے کے اب تک کی تھکان سفر سب کچھ مکمل کر دیا، عبادت تشریح کی مکمل ہوئی، لیکن عزیزانو سنتے جانا، خدا کی عزت کی قسم، آل محمد جیسے اجڑے ہیں نا ویسے اجڑا کوئی نہیں۔ آج کسی کو جگانے کی ضرورت ہی نہیں، آج رات کو آ گئی ہے نا ذرا، یہ منظر ہے، آج کسی کو جگانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آج تمہارا رستہ دیکھنے کے لیے 12 امام کھڑے ہیں، جن کے گھر کا پرسہ ہو نا، میں یکم محرم سے دیکھ رہا ہوں سیدزادہ، وہ وہاں پہ بیٹھ کے عزاداروں کا انتظار کرتے ہیں، کیوں؟ ان کی جدہ کے صدقے یہ ذکر قائم ہے نا، وہ پھوڑی بچھا کے کہہ رہے ہیں آؤ ہم مل کے حسین کو روتے ہیں، من اللہ، ہم مل کے حسین کو روتے ہیں، ہم اسے روتے ہیں
کہ جس کی بہنوں کو اسے رونے نہیں دیا. بڑا احترام کیا خدا کی عزت کی قسم. اتنے خوبصورت ماحول میں علموں کے سائے میں تمہیں بٹھایا ہے تاکہ کسی عزادار کا دل نہ دکھے. پوچھ ان کربلا والوں سے جو کربلا سے لے کے شام تک یہ کہتی رہی ہے سجاد سے, اور میرا لال کربلا سے لے کے شام تک کسی نے یہ بھی نہیں کہا, اور تیرا قاسم جو نہیں رہا, اور تیرا اکبر جو نہیں رہا, اور بی بی اب تو بیٹھ جا. اللہ شروع کر اللہ پوچھ اس ملکہ عالمیان سے, پوچھ علی کی اس مقدس بیٹی سے. میں نے اپنی اس گنہگار آنکھوں سے پنجاب میں وہ جنازے دیکھے ہیں, یہ ابھی میرے ساتھ بھی کچھ لوگ آئے ہیں تو گواہی دیں گے کہ میں نے پنجاب میں وہ جنازے دیکھے ہیں کہ جن جوانوں کی شادی بالکل قریب تھی اور ان کی وفات کی خبر جب ان کی بہنوں کو پہنچی نا کچھ دن باقی تھے. اللہ جانے پتہ نہیں کس طرح برداشت کرو گے ان کے بھائیوں کو, اس جوان کے گھر والوں کو, اس کے ددیال کو, ننیال کو, خاص کر کے اس کی بہنوں کو جب اس کی خبر ملی نا. کب خبر ملے یہ میں نے اپنی آنکھوں سے پنجاب میں منظر دیکھا ہے, جب بالکل شادی کی تیاری مکمل ہو جائے, سیرے خرید لیے جائیں, لڑیاں آ جائیں, ہر چیز مکمل ہو. بہنوں کو بڑا ارمان ہوتا ہے نا عزاداروں بھائیوں کی شادی کا. مصائب اتنا ہوگا کہ جناب فرما راضی ہو جائیں گے, لیکن عزاداروں سنو گے میں نے کہا اتنا جب تیاری ہو جائے نا اور اب اطلاع ملے کہ تیرا جوان بھائی ایکسیڈنٹ میں مارا گیا ہے یا تیرا جوان بھائی باہر قتل ہو گیا ہے, عزاداروں اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ان بہنوں کا کیا منظر ہوتا ہے جب بھائی کا جنازہ آتا ہے نا. وہی صحرا لے کے آتی ہے جو شادی کے لیے لیا ہوتا ہے, اس کے سرہانے رکھتی ہے, رو رو کے کہتی ہے تیری شادی کا بڑا ارمان تھا, اور تجھے سہرے لگاتی منہ پہ ہاتھ مار کے کہے ہائے حسن کا یتیم, اور اتنی سال حسن کی بیوہ اس ارمان میں رہی, اور کب میرا لال جوان ہوگا, اور کب میں سہرے لگاؤں گی, اور کب میں مہندی سجاؤں. کیا حسن روتے آنا لدارو, ہائے قاسم کر کے رونا, کب میں سہرے سجاؤں گی, کب میں مہندی لگاؤں گی, کب میرا لال جوان ہوگا. میں رو پڑا شہادت نہیں پڑھ سکوں گا, اس لیے ایسا پڑھو تاکہ تم تک پیغام پہنچ جائے. بڑے ارمان تھے حسن کی بیوہ کو, خدا کی عزت کی قسم, بڑا نازوں سے پالا تھا سیدان حسین کے قاسم کو. جانتے خدا کی 13 برس کا تھا قاسم, اور کہا وہ 3 برس کا. کربلا میں جب خدا امام حسن اس دنیا سے گئے نا تو بالکل اتنی عمر تھی قاسم کی جتنی کربلا میں حسین کی سکینہ کی تھی. پھر پروان چڑھتا گیا, حسین پالتا گیا, کبھی اکبر نے جنگ کے دستور بتائے, کبھی حسین نے کیا کیا سکھائے. لیکن جانتے ہو عزادارو ایک مقتل کا جملہ پڑھنے لگا, ماں یہی کہتی رہی قاسم قاسم تیرے باپ کے لیے یہ سارے کہتے ہیں حسن کو لڑنا نہیں آتا. آئے گا جو غریب ہے حسن کو رونے کے لیے بڑا مظلوم ہے میرا حسن مولا. جو سید بیٹھا بالخصوص کہہ رہا ہوں, ساری دنیا کہتی ہے تیرے باپ کو لڑنا نہیں آتا. میرے لال ایسا لڑنا کہ حسن قبر سے کہے اماں دیکھ میرا لال لڑ رہا ہے, حسن کی آواز آئے نانا دیکھ میرا قاسم لڑ رہا ہے. کہا اماں تو گھبرائی نہیں, یہ وصیتیں کرتی رہی حسن کی بیوہ. ماتم کر لینا عزاداروں, میں رو پڑا, میں مسائل مکمل نہیں کر سکوں گا, لیکن عزاداروں مجھے جملہ پڑھنا ہے خدا کی عزت کی قسم. من جانتے ہو منظر کیا تھا؟ اب قیامت آئے گی, میں نے مقتل شروع کر دیا. عباس اور اکبر آپس میں گشت شریف میں تھے. جانتے ہو کیا کہہ رہے تھے؟ عباس کہہ رہے تھے اکبر کل میں جاؤں گا, سب سے پہلے میں جاؤں گا, قاتلوں کو ماروں گا, اپنا سر بے شک رہے نہ رہے تیرے بابا کا بدلہ ضرور لوں گا. اور اکبر ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا چچا تو نہ جانا, اگر تو چلا گیا میرے بندہ دیکھ رہے جو گھر سے تیاری ماتم کی کر کے آیا ہے, چچا تو نہ جانا. سین رقیہ میری مدد فرمانا, چچا تو نہ جانا, اگر تو چلا گیا میرے پاپے کی کمر ٹوٹ جائے گی. آئے کر کے بولا چچا تو نہ جانا. رو کے کہتے میں جاؤں گا, میں جو جہان ہوا ہوں 18 برس کا, میں جاؤں گا لڑنے. غازی رو کے کہتے اکبر تو بھی نہ جانا, اگر تو چلا گیا
قاسم پہنچا سکوں. اگر تجھے کس نے کہہ دیا کہ تیرے جانے سے کچھ نہیں ہوگا، تیرے جانے سے تو میرے 2 گھر اجڑیں گے. کہا وہ کس طرح؟ کہا ایک میرے حسن کی تصویر ہے تو، دوسرا میری کبرا کا نصیب ہے تو. قاسم اگر تو چلا گیا اور میں بیٹی لے کے کہاں جاوا کر رہا، اور قاسم اگر تو چلا گیا اور میں شہزادی لے کے کہاں جاؤں. آواز آئی مولا اور مجھے پاپے کے اور بدلے لے لے. یا حسین رو کیا نظر آئے؟ مولا مجھے حسن کی یتیمی کا، میری ماں نے مجھے یہ کہتے پالا ہے کہ تیرا بابا بڑا نفیس تھا. اللہ جانے امیر باپ کا بیٹا تھا نا. جب بھی قاسم آتا تھا نا، حسین اکبر کو گود سے اتار دیتا تھا. مطلب بڑا خدا کی عزت، جب بھی شہزادہ آیا حسین نے اکبر کو گود سے اتار دیا. ایک دن علی اکبر نے کہا بابا جب بھی بھیا قاسم آتے ہیں آپ مجھے گود سے اتار دیتے ہیں. کہا اکبر تو ہے غریب باپ کا بیٹا، ہائے کر رہا جو قاسم کے علیحدار آئے ہو. تمہاری بہنیں مشتبہ بھائی شہزادوں کے صحرا دیکھیں آپ. ایک جملہ پڑھنا چاہوں گا. کہا اکبر تو ہے غریب باپ کا بیٹا، قاسم ہے امیر باپ کا بیٹا. معلوم کر رہا وہ ہے زہرا کی جاگیروں کا وارث، اسے نہیں پتا یتیمی کسے کہتے ہیں. اور میرے بھائی کا گھر اجڑتا ہے اور تجھ سے پہلے اور مجھے قاسم پیارا. اے قاسم روتے آ رہا، تجھ سے پہلے مجھے قاسم پیارا ہے. شہادت نہیں پڑھوں گا لیکن عزاداروں قیامت آئے گی. تم نے جملے سن لیے کیونکہ مجھے صرف فدیہ پڑھنی ہے قاسم کی بارات. اللہ میں پھر دعائیں دے کے جا رہا ہوں، تمہاری بہنیں تمہارا صحرا دیکھے. قیامت ہوگا جب میں بہنوں کا فدیہ کرنا پڑا قاسم کو. لیکن اس سے پہلے ایک لفظ پڑھنا چاہوں گا، سنو گے عزاداروں؟ اس کا پتھر دل نہیں، ایک بار سر اٹھایا اور دیکھی میرے طرف. مقتل لکھتی ہے جب تک گھوڑے پہ تھا قاسم تھا، زمین پہ آیا تقسیم ہو گیا. لجرک من اللہ مرحبا یا سیدہ. یہی حق تھا مرویحہ میں مزاداری کا، یہی حق تھا زاداروں گریے کا. جب تک گھوڑے کی زین پہ تھا مقتل نے لکھا قاسم تھا، جب زمین پہ آیا ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. ایک مرتبہ صدا آئی نہ قاسم کی، جب کہا ماں سب کے ایسی جنگ کرنا کہ بابا قبر سے ماتے. قاسم نے کہا اماں گواہ رہنا، ہر لاشا خیمے میں آئے گا مگر تیرا قاسم نہیں آئے گا. وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہوگا. وہ کوئی ٹکڑا کہیں سے ماتم، کوئی ٹکڑا کہیں سے، وہ کوئی ٹکڑا. ہائے قاسم روتے آنا. بڑی گرمی ہے نا، کربلا کی گرمی سے زیادہ نہیں. حوصلہ رکھ کے سنا، میں نے آستینوں کو اڑ لیا، گریبان کو چاک کر لیا. آج تمہارے ساتھ حسن کے یتیم کو فرصہ دینا ہے. جانتے ہو یتیمی کسے کہتے ہیں؟ یہ سیدہ نے بچپن میں قاسم کو سکھایا تھا. اللہ اکبر. جانتے ہو جب بھائی کی خبر کی یا یتیمی کی خبر دینی تھی نا کہ حضرت قاسم یتیم ہونے لگا ہے، تو اپنی بیوہ سے پتہ کیا کہنے لگے؟ مولا ادھر لا قاسم کو، رات کا پہر ہے، علی کی بیٹی کے حوالے جائے، لیکن یاد رکھنا امیر المومنین کی بیٹی ہے، سو رہی ہوگی، کہیں اس کی نیند خراب نہ ہو. مولا پھر کس طرح پتا چلے؟ آپ کا وقت آخر ہے، مجھے حسن اور قاسم کی مہندی پہ آوا قیامت آئے گی. قاسم کی حرمت سننا. کہا میرا لال قریب لا، اور فرمان نے لال قریب کرنا شروع کیا. زداروں چھوڑوں کو جھوڑا کہ جب لال قریب آیا نا، کہا بابا یہ غریب اور یتیم کیا ہوتے؟ سیدوں غیر سیدوں سر اٹھانا. کہا میں بتاتا ہوں کیا ہوتے ہیں. قاسم کو قریب بلایا، اس کے گریبان کو چاک کیا، اس کی آستینوں کو الٹ دیا. مدینے کی خاک حسن نے قاسم کے سر میں ڈالی. کہا اب چلا جا، اب تجھے کہنا نہیں پڑے گا، اور تجھے دیکھ کے سمجھ جائے گی. اور میرا بیٹا گھر اجڑ گیا. جان دو عزاداروں
अम्मा आज करबला की मट्टी यतीम के सर पे डाल। अब बड़े बातक मसाइल हो रहे हैं। आज तुझे बताऊंगा अम्मा जंग कैसे लड़ते हैं, अम्मा जंग कैसे लड़ते हैं। जानते मैं करीब हुआ मक्तल के। हुसैन ने जब इजाजत नहीं न दी तो एक मरतबा माँ ने कहा ये तवीज जो संदूक में और तेरे बाजू के बल्ले पे मैं संभालती रही हूँ ना, जब ये मेरे साथ चलकर मुझे आका इजाजत नहीं देंगे। अपनी माँ जितना एहतराम करते थे हुसैन हसन की बेवा का, अपनी भाविज का। जानते हो जब कासिम की कलाई पकड़ के हुसैन मौला के सामने आई ना बीबी, मौला मसलत से उठे, कहा आपको आने की क्या जरूरत थी, कहा एक अमानत है जो हसन दे गए थे, मौला अमानत पढ़िए। तावीज खुला अलादार कासिम का जो पहले वाले सर उठाना, तावीज में लिखा था ओ मेरा लाल हुसैन और मेरा वीर हुसैन। और जब करबला में मुश्किल आए और मेरे कासिम को यतीम न समझना और मेरे कासिम को करबला भेजना, और उसी तरह लड़ेगा और जिस तरह बाबा अली हाय कासिम उसी तरह लड़ेगा। जिस तरह हौसला करो, हौसला है गुड़ पानी पिलाना। अल्लाह आपकी बहन का पर्दा सलामत रखे। अल्लाह ताला पढ़ो के जुमला ये बड़ी दिक्कत अमेज, क्योंकि मुझे अब तैयारी पढ़नी है कासिम की। पानी पी लिया ना, 3 दिन का प्यासा कासिम, करबला की तपती हुई रेत, कहीं फौजों के अंबार, कहीं सैयदजादियों की बका। जब पता चला ना मंजर बिल्कुल करीब हुआ, अब किसी बहन ने कहा कासिम मेहंदी सजा हुआ है और जो